أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. دیکھیے شروع میں اس سے کا آغاز یہیں سے ہوا تھا، بتایا تھا نا میں نے. وہ جو پیچھے بات آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بکرا ذبح کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ درمیان کا قصہ قصے کا آغاز قتل سے ہوا تھا. اس سے ابتدائی حصہ یہاں ہے. قرآن میں نے عرض کیا تھا کہ بطور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعات کی تفصیل نہیں ذکر کرتا کہ واقعے کا سننے والا قصے کا سننے والا قصے کی جانب مائل ہو جائے، بلکہ جتنی ضرورت جہاں ہوتی ہے اتنے اس کو بیان کر دیتا ہے. کہیں ابتدائی حصے کو بیان کر دیا، کہیں درمیانی کو پہلے بیان کیا، ابتدائی کو بعد میں بیان کیا. حالانکہ قصہ قصے کی جو تفصیل ہے وہ دوسری ترتیب ہے. قرآن اس ترتیب سے ہٹ کے بیان کرتا ہے. مقصد کیونکہ انسانی نفوس کی اصلاح ہے تو جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو یہاں بیان کیا جائے، اس کے نفس کی اس سے اصلاح ہوگی، تو وہاں اس کو بیان کر دیا جائے. اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کا درد نفسد مدارات جو تو پہلے ہیں اور بھائی پہلے قتل کیا پھر ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگے، معاملہ جھگڑے تک پہنچ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ گائے یا بچڑا ذبح کرو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس میں جھگڑ گئے، اور اس میں جھگڑ گئے. فِيهِ ادغام التاء فی الاصل فی الدال، کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں موجود تا کا دال میں ادغام ہے. یعنی اصل جو ہے نا وہ کیا ہے مول صاحب؟ تدارات. کیا ہے تدارات؟ جب دال اصل میں تا ہے، اصل میں تا ہے، اس کو دال سے بدلا تو ظاہر سی بات ہے دال کا دال میں ادغام کیا تو مدغم جو ہوتا ہے نا وہ ساکن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مدغم ساکن ہوتا ہے. اب ضرورت پڑی حمزہ وصل کی، اس لیے ادارات کہا. سمجھ گئے؟ ارے سمجھ گئے تدارات سے ادارات سب وغیرہ تھوڑی مضبوط سمجھ گئے ہیں نا. تخاصمتم وتدافعتم، یہ ترجمہ کیا ہے ادارات کا؟ یعنی تم جھگڑ گئے اور ایک دوسرے کو دفاع کرنے لگے، مراد ہے کہ وہی لڑنے لگے. بیا اس کے بارے میں واللہ مخرج مظہر ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو اس کو تم چھپا رہے. من امرہا کا تعلق جو ہے نا کنتم تکتمون سے، کہ کیا چھپا رہے تھے. من امرہا یعنی اس کا معاملہ کس کا؟ نفس کا. ہاں ضمیر ہے نا، یہ بھی تو غور کیا جاتا ہے. مؤنث سے مذکر ہے، قتل مذکر ہے، نفس مؤنث ہے. یہ نفس یعنی اسی جان کا معاملہ جو اس کو مارا تھا. مراد یہی ہے، قتل ہی ہے، یہ ضمیر کا مرجع نفس. تو ھذا اعتراض، کہتے ہیں کہ یہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون کا جو جملہ ہے نا یہ جملہ معترضہ ہے. کیا ملتا ہے؟ جملہ معترضہ کا لفظی اعتبار سے کوئی تعلق پیچھے سے نہیں ہوتا. بیچ میں ایک بات کہہ دی جاتی ہے کسی فائدے کے تحت. اصل قصہ کیا ہے؟ مطلب آغاز کیا کہ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا فقلنا اضربوہ ببعضہا. نہیں سمجھ پائے؟ یعنی اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور اس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. فقلنا اضربوہ ببعضہا، یہ نہیں ہے ابھی یہ نہیں ہے، ابھی یہ تو انتہا ہے. یہ تو فقلنا اضربوہ ببعضہا، تو ہم نے کہا کہ اضربوہ اے القتیلہ، کہ اس کو یعنی قتیل کو مارو، ببعضہا اس کے بعض حصے سے نچھوا دو، مس کر دو. یہ تو اخیر میں ہے. جب تم جھگڑ گئے تو اللہ کا حکم ہوا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، گائے ذبح کرو. تم نے گائے ذبح کیا، اس کے بعد فقلنا اضربوہ ببعضہا، جب گائے ذبح ہو گئی تو کیا کہا کہ وہ جو قتیل ہے نا اس کو لے جا کے
گائے کے کسی حصے سے چاہے دم وغیرہ سے اس کو مس کرو، جیسے مس کرو گے وہ زندہ ہو جائے گا، اللہ کی قدرت۔ واضح اعتراض اور یہ جملہ معترضہ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ فَدَّارَاتُمْ فِيهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، یہ ہے ماتو پر فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ ہوا اول القصہ، اور یہی آغاز قصہ ہے۔ کون آغاز قصہ ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور ہم نے کہا کہ اس کو یعنی قتیل کو بِبَعْضِهَا اس کے بعض حصے سے یعنی جسم کے ایک حصے سے مس کرو، وَضُرِبَا بِلِسَانِهَا او عجبِ ذنبها، چنانچہ اس کو اس کی زبان سے لگایا گیا، ارے مارا گیا زبان سے، اس کو کس کی گائے کے یا اس کے دم سے، عجب و ذنبها، سمجھے، دم کی جڑ اس سے مارا۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا نا کہ زبان سے یا ہے کہ عجب الذنب سے، عجب الذنب ریڑھ کی ہڈی کو بھی بولتے ہیں۔ تو کس سے مارا گیا؟ حافظ فدا عماد الدین ابن کثیر وغیرہ نے بات لکھی ہے، جو کہ روایات کوئی صحیح ثابت نہیں ہے اس بات پر کہ کس سے ٹچ کیا گیا، اتنی بات معلوم ہے کہ بھائی اس کو لگایا گیا، لیکن کس حصے سے مس ہوا یہ نہیں معلوم ہے، اس لیے روایات مختلف ہیں۔ فَحَيِّا، بس وہ زندہ ہو گیا، بس وہ فَحَيِّا یحییٰ سمیہ سے ہے۔ وقال قتلنی فلان و فلان لابن عمہ، اور کہا مجھ کو فلاں فلاں، سمجھے نہیں، نے قتل کیا ہے لابن عمہ، کس کو بتایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو، ارے چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی نہیں ہوئے، تو ماتا اور مر گیا۔ میراث وقتل، جس کی وجہ سے ان کو میراث سے محروم کر دیا گیا اور دونوں کو قتل کر دیا گیا، جو قصاصاً قتل کیا گیا۔ اور معلوم ہے نا یہ میراث کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا، اس کے پاس کوئی تھا نہیں، تو انہوں نے کہا یار پہلے ہی بڈھے کو اس کا تو کون انتظار کرے گا، سمجھا نہیں، قتل کر دیا اس کو۔ تو آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھیں گے جو اگلے سال سراجی، تو اس میں موانع ارث پڑھایا جائے گا کہ وراثت سے روکنے والی 4 چیزیں، اور ویسے ایک قتل بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے مورث کو قتل کر دے تو اس کو وراثت شریعت نہیں دے گی، ورنہ تو فساد پیدا ہو جائے گا، بہت لوگ اسی لیے قتل کر دیں گے، تو شریعت کہتی ہے اس کو دینا ہی نہیں ہے، اس کو دینا ہی نہیں، تو اس لیے لوگ محروم ہو گئے، اور قصاص کیونکہ مارا تھا اس لیے قتل کیے گئے۔ قال تعالیٰ كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زندہ کرنے کی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، نہیں دکھا رہا تھا کہ کیسے زندہ کریں گے، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں یعنی اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون اے تتدبرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، خالی سمجھو نہیں، غور و فکر کرو۔ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَىٰ إِحْيَاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور اس بات کو جان لو کہ وہ ذات جو قادر ہے ایک آدمی کو زندہ کرنے پر، ایک نفس کو زندہ کرنے پر، قادرون و قادر ہے علی احیاء نفوس کثیرہ، بہت سے لوگوں کو زندہ کر دینے پر، فتؤمنون بس ایمان لے آؤ، نہیں لمبی، یعنی جب یہ جان لو گے ایمان لاؤ گے، نہیں جانو گے نہیں، ثم قست قلوبکم، ہاں ثم قست قلوبکم، ثم قست، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت کو دیکھا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، نشانی دیکھ لی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا، لیکن قوم قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر بھی تمہارے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ ایھا الیہود، اے یہود، اے صلبت عن قبول الحق کی، صلبہ مانے سخت ہو، یعنی سخت ہو گئے حق بات کو قبول کرنے سے، من بعد ذلک المذکور، اس مذکورہ نشانی کے بعد، من احیاء القتیل، یعنی قتیل مقتول کو زندہ کرنا، وما قبلہ من الآیات، اور اس سے پہلے دیگر نشانیاں جو دکھائی گئی تھی ان کو میدان تیر میں من و سلوہ وغیرہ،
قرآن کہتا ہے کہ اتنی کچھ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. وہی عقل حجارہ بھیا، چنانچہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے. پھر قسوہ سختی میں، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اللہ نے مثال دی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. تفجر جاری ہو، جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، یہ لما لام تاکید ہے، سمجھے؟ لما يَشَّقَّقُ فِيهِ ادغام طائف الاصل فی الشین. یشقق اصل میں یتشقق تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اصل میں تا کا ادغام ہے. کس میں؟ شین میں. یشقق کیا؟ تشقق سے ہے پھٹنا. اور پتھروں منہا، اور پتھروں میں سے بازو ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی ٹپکنے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے. نہیں دیکھنا ہے جو مولوی، اللہ کہہ رہا ہے کہ پتھروں کا حال، مطلب ان میں اتنی نرمی ہے کہ کم سے کم کوئی تو کسی سے تو نہر ہی نہریں بہہ پڑتی ہیں. اور بعد سے وہ پھوٹتا ہے تو اسی پتھر سے پانی گرتا ہے. ہم نے پہاڑوں میں دیکھا ہوگا، اگر کہیں پہاڑوں میں دیکھو تو پتھروں سے پانی گرتا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کرے یہ پتھروں کا حال ہے. انسانوں تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارے دل اتنے سخت ہیں، یہ حق بات بالکل اندر اترتی ہی نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو لڑک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. تو بول جا لڑکنا سمجھ رہے؟ کہتے ہیں کہ پتھر ایسے گرنے لگتے ہیں اللہ کے خوف سے. بعض پتھر لڑکا جو گرنے لگتے ہیں جن کو جمادات کہا جاتا ہے. ينزل من علم الى سفل، وہ لڑک جاتا ہے اوپر سے نیچے کی جانب، لڑک کر گر جاتا ہے. من خشیۃ اللہ. وقلوبکم لا تتاثر ولا تلین ولا تخشع، اللہ کہہ رہا تمہارے دل نہ تو متاثر ہوتے ہیں، نہ نرم پڑتے ہیں، اور نہ ہی چھوٹتے ہیں. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ، وہ تو تم کو مہلت دے رہا ہے تمہارے وقت تک کے لیے. اس کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں تمہارا وقت مقرر. وفی قراءۃ بالتحتانیہ، اور ایک قرأت میں تحتانیہ یعنی یا کے ساتھ ہے، یعملون اما یعملون وما اللہ بغافل اما یعملون. تو کہہ رہے وفیہ التفات عن الخطاب، اور اس میں خطاب سے التفات ہے غیبت کی جانب. ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھو. ادھر دیکھو ایک اسلوب چل رہا تھا حاضر کا، نا ثم قست قلوبکم، ارے حاضر نہیں ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل ایسے ہو گئے. تو ایک تو ہے کہ کہا جائے کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اور ایک یہ ہے کہا گیا کہ اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں. تو خطاب کا طریقہ چھوڑ کر کے غیبت کا طریقہ اختیار کیا گیا. اس کو اصطلاح سمجھے، ایک اصطلاح ہے بلاغت میں، اس کو التفات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ التفات. جیسا محنت سے پڑھو گے تو سب پیسے ملتے ہیں، جیسے صبح صبح حلوہ جلیبی کھاتے ہو ایسے لگیں گے سب پیسے. اس میں جو سب چیزیں ملتی ہیں، یہ اس میں استعارہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سب حلوہ لگیں گے. اس کے بغیر پڑھانا مشکل ہوگا، پڑھنا تو افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والوں کو اللہ نے کتاب کیا ہے. یہ ایمان والوں افتطمعون، کیا تمہیں امید ہے؟ رمایت مومن، بھلا کیا تم امید کرتے ہو اے ایمان والو اس بات کی کہ یؤمنو کی یہ ایمان لے آئیں گے،
یہود یہود لکم تم پر، یعنی یہ تمہاری بات تسلیم کر لیں گے. لام ہے نا، لام آمنہ کا صلہ لام ہے تو تسلیم اور تصدیق کے معنی میں یہ تمہاری بات کی تصدیق کریں گے. جبکہ ان میں سے ایک گروہ فریقن طائفۃ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ احبارہم، کون ہے وہ ان کے علماء، یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا ہے. حبر کہتے ہیں بڑے ماہر، حبر اور حبر بڑا ماہر عالم. یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. تورات کس میں؟ بعض نے کہا کہ آپ طور پہ سنا تھا، گئے تھے طور پہ نہیں سنا تھا. تورات میں سننے کا مطلب ہے کہ تورات میں موجود ہے، پڑھتے ہیں تو نہیں سنتے ہیں اس کو. ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں. یغیرونہ، ترجمہ کیا ہے تحریف، پہلے تحریف کر دیتے ہیں لفظی معنی، مفہوم کچھ بتا دیتے ہیں. جیسے خان صاحب نے وما انت علیہم بوکیل کا ترجمہ کیا، اور آپ ان پر کروڑا نہیں ہیں، نالائق کروڑا کے کا اردو ڈھونڈو. یہ بھی تلبیس کی ایک شکل ہوتی ہے. خان صاحب کو سمجھ گئے، محمد رضا صاحب کو نہیں سمجھے. نالائق کیا جو ہی نہیں سمجھے. محمد رضا صاحب کو لوگ یہ اتنا ہی کہتے ہیں، احمد نہیں کہتے. خان صاحب کہتے ہیں، اتنا احمد نہ بڑھانا. مرزا صاحب کی تعریف کی تھی. من بعد ما عقلوہ فہموہ، کہتے ہیں بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا، یعنی سمجھا کہ یہ کیا ہے اللہ کا کلام میں، کیا اللہ کا کلام کیا کہتا ہے. وہم یعلمون، وہم حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں اس حقیقت کو کہ انہم مفترون، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ افترا پردازی کر رہے ہیں. کیا ہے افترا پردازی؟ سمجھ رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں. یار افترا جھوٹ باندھنا، جھوٹ بولنا الگ ہے، کسی پر جھوٹ باندھنا بہتان، اس کو افترا کہتے ہیں. بعض نسخوں میں مغیرون، والحمزۃ للانکار، اور حمزہ انکار کے لیے. کیا کہ امید نہ کرو ایسے لوگوں سے. فتطمعون میں حمزہ کس کے لیے انکار کرو، لا تطمعوا ترجمہ بھی بتا دیا، یعنی نہ امید کرو. فلہم سابقۃ فی الکفر، اس لیے کہ ان کو کفر میں سبقت حاصل ہے. ان کو کفر میں کیا ہے؟ سبقت حاصل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اسلاف انکار کر چکے ہیں، انبیاء کو قتل کر چکے ہیں. جو ماننے والی قوم نہیں ہے